ترقیاتی کام پہلے ہی پائپ لائن میں ہیں، 70% سے زیادہ زیر تکمیل ہیں، کچھ مکمل ہو گئے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں شیعہ علماء کونسل کا، تحریک جعفریہ کا، علامہ سید ساجد نقوی صاحب کا، ان کے زیر اثر جتنے بھی ادارے ہیں سب نے آج بڑی کھل کے حمایت کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے مل کر پاکستان، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو آج پاکستان کو اللہ نے عزتیں عطا کی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان عزتوں میں بھی اضافہ کرنا ہے۔ اس NA 129 کی تمام کمیونٹی، چاہے وہ مسیحی برادری ہے، مسلم برادری ہے اور دیگر جو مسالک ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، تمام اس بات پر متفق ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 23 نومبر کو شیر پہ مہر لگانی ہے۔ 40% کا ٹرن آؤٹ ہوگا، پورا علاقہ موبلائز ہو گیا ہے، تمام برادریاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سچ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں قاسم علی۔ NA 129 میں اس وقت ضمنی انتخابات کے حوالے سے چند روز ہی باقی ہیں، تو امیدواروں کی جانب سے یہاں پر ڈور ٹو ڈور کمپین کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ امیدوار حافظ میاں محمد نعمان یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں پر شیعہ علماء کونسل اور جو دیگر فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں، انہوں نے حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تو حافظ صاحب السلام علیکم۔ والسلام۔ یہ بڑا ایک اہم موقع ہے اور ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، تو آپ کا حلقہ بھی کیونکہ بڑا ایک اہم حلقہ ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کامیابی یہاں پر جو ہے وہ کس انداز سے ہوگی اور ترقیاتی کاموں کا جال کیسے بچھائیں گے آپ؟ الحمدللہ ترقیاتی کام پہلے ہی پائپ لائن میں ہیں، 70% سے زیادہ زیر تکمیل ہیں، کچھ مکمل ہو گئے ہیں۔ آج میں شکر گزار ہوں شیعہ علماء کونسل کا، تحریک جعفریہ کا، علامہ سید ساجد نقوی صاحب کا، ان کے زیر اثر جتنے بھی ادارے ہیں سب نے آج بڑی کھل کے حمایت کا اعلان کیا ہے NA 129 کے اندر، اور اس بات کا عزم کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ علاقہ اتحاد اور اتفاق کا مرکز بنے گا۔ یہاں پر ایک محبت ہوگی، بھائی چارے کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگوں نے آگے بڑھانا ہے۔ ہم نے علاقے کی ویلفیئر سوچنی ہے، ہم نے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو بڑھانے کے پروجیکٹ کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم نے معیار زندگی کو بہتر کرنا ہے، ہم نے معاشی خوشحالی کے لیے پالیسیز بنوانی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے مل کر پاکستان، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو آج پاکستان کو اللہ نے عزتیں عطا کی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان عزتوں میں بھی اضافہ کرنا ہے۔ ہم نے گراس روٹ لیول تک اس چیز کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے کہ لوگوں کے اندر معاشی خوشحالی آئے، لوگوں کی آمدن بڑھے، اخراجات کم ہوں، نوجوانوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ روزگار کے حوالے سے ہم یہاں پر پلیسمنٹ بیورو قائم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم نے نوجوانوں کی مکمل اورینٹیشن جو ہے اور اپنا کیریئر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم نے کام کرنا ہے۔ تو الحمدللہ آج اس NA 129 کی تمام کمیونٹی، چاہے وہ مسیحی برادری ہے، مسلم برادری ہے اور دیگر جو مسالک ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، تمام اس بات پر متفق ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 23 نومبر کو شیر پہ مہر لگانی ہے۔ اچھا، آپ کے جو مد مقابل جو امیدوار ہیں وہ آپ پر جو ہے وہ الزامات لگا رہے ہیں مختلف قسم کے، الیکشن کے کمپین کے دوران جو ہے وہ آپ نے ترقیاتی کام کروایا یا اس طرح کی کوئی ایسی چیزیں کی، تو ان کے الزامات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، الیکشن تو اللہ کی حکم سے، اللہ کی رضا سے آیا ہے۔ ویسے تو الیکشن 5 سال بعد ہونے تھے، لیکن اللہ کا حکم آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ترقیاتی کام تو آلریڈی پائپ لائن میں تھے اور یہ ترقیاتی کام پورے لاہور میں ہیں اور وہی ہو رہے ہیں، ہم نے کوئی نیا افتتاح نہیں کیا۔ ظاہر ہے جو ترقیاتی کام شروع ہوئے ہیں انہوں نے اپنی ٹائم لائن پہ کمپلیٹ ہونا ہے۔ تو الحمدللہ ایک بہترین انداز کے اندر کیمپین چل رہی ہے، کوئی وائلنس نہیں ہے۔ تمام پارٹیوں کو مکمل آزادی ہے کہ وہ اپنے بینرز لگائیں، اپنی پبلسٹی کریں، اپنے جلسے کریں، اپنے جلوس کریں، کسی کو ممانعت نہیں ہے۔ اچھا، آپ کے چچا حافظ میاں محمد عثمان وہ اسی داتا گنج اسٹور میں نائب ناظم بھی رہے، پھر آپ کی یہاں پر ورکنگ بہت زیادہ رہی اس حلقے میں، شاید یہی وجہ تھی کہ آپ کو جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ٹکٹ دی گئی، لیکن اس حلقے میں جو برادری ازم ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ برادریاں اب نکلیں گی ووٹ ڈالنے کے لیے؟ ٹرن آؤٹ کیا دیکھیں گے آپ؟ 40% سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا، یہ آپ لکھ لیں۔ 40% کا ٹرن آؤٹ ہوگا، پورا علاقہ موبلائز ہو گیا ہے، تمام برادریاں، کوئی ایک برادری نہیں، اس میں ارائی ہیں، اس کے اندر راجپوت ہیں، مغل ہیں، کمبو ہیں، اس کے اندر ہمارے کشمیری برادریاں ہیں، ہمارے جٹ ہیں، ہمارے یعنی کہ تمام برادریوں کی سپورٹ آپ کو حاصل ہے؟ تمام برادریوں کی سپورٹ بھی حاصل ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہر برادری ہمارے لیے قابل قدر ہے، قابل وقت ہے۔ ہم برادری ازم پر زیادہ یقین نہیں رکھتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو میرٹ ہے اس کے اوپر کام ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام برادریاں بھی نکلیں گی اور شیر پہ مہر اچھا، میرا آخری سوال ہے حافظ صاحب آپ سے، علامہ افتخار حسین نقوی صاحب نے کا بڑا یہ اہم فیصلہ تھا کہ جو شیعہ کمیونٹی ہے وہ آپ کو ووٹ دینے جا رہی ہے، اور پہلے کبھی اس طرح کھل کھلا کے کبھی سپورٹ نہیں کی جو جتنی بھی ہماری انجمنز ہیں جو کہ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتی ہے، تو آپ علامہ افتخار حسین نقوی صاحب کے اس عمل کو کیسے دیکھیں؟ جی، میں اپنا بڑا مشکور ہوں
तमाम शिया उलमा का मशकूर हूँ, अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब का, अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी साहब का, और तमाम कम्युनिटीज़ का जो शिया हमारे उलमा हैं उनका अपना ये जो आज शिया उलमा कौंसल है मैं उनको मशकूर हूँ। उन्होंने बड़े दिल का मुज़ाहरा किया है, बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया है, हम उनके ममनून एहसान हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम इस बात को, इस मोहब्बत का इजहार जो है इंशाअल्लाह ताला इनसे 100 गुना ज़्यादा मोहब्बत करके क्यों जी फिर तैयार है अलामा साहब वोट देने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह तैयारियां मुकम्मल है आपकी? इंशाअल्लाह क्यों जी? इंशाअल्लाह हाफिज साहब को हम भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह जितवाएंगे। जी जी बिल्कुल, शिया उलमा कौंसल के हमारे जो तमाम यूसीस के ज़िम्मेदारान हैं उन सब ने जब ये मुतफ़िका तौर पे और उनके साथ साथ इलाके की तमाम मातमी अंजमनों अज़ादारों ने ये फ़ैसला किया है, तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हाफिज़ नमाज साहब ने कहा कि टर्न ओवर बेहतर रहेगा, यकीनन टर्न ओवर भी बेहतर रहेगा और उनकी वोट और सपोर्ट से इंशाअल्लाह ताला वोट और सपोर्ट जो है वो यहाँ पर देने के लिए उम्मीदवारों की जानिब से डोर टू डोर कैंपेन की जा रही है। हर किस एक उम्मीदवार की यह कोशिश है कि वो इलेक्शन वाले दिन जो है वोटर उसको वोट डाले। तो यही वजह है कि आज यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो हमायत का ऐलान कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता उम्मीदवार की। मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।